نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا صدق الله العظيم۔ قابل صد احترام علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن، اور آج کی اس عظیم الشان ذکر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں حاضر جملہ خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس نہایت ہی بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ آج کی اس محفل کا انتظام کیا گیا ہے، میں اس پر اس مسجد کی انتظامیہ کے جملہ اراکین، بالخصوص محترم صفدر حسین صاحب اور تحریک منہاج القرآن کے ذمہ داران اور ہر اس شخص کو جس نے کسی بھی حوالے سے آج کی اس محفل کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا ہے، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہماری آج کی اس نشست میں ہمارے معزز مہمانان گرامی جو تشریف فرمائے ہیں، جن میں محترم مختار احمد صاحب جو کہ سرپرست ہیں تحریک منہاج القرآن، اسی طرح حافظ عبد المجید صاحب جرون سے تشریف لائے، محترم قاری امجد صاحب ہیں، محترم قاری عبد الرؤف صاحب ہیں، پھر ہمارے محترم وسیم احمد ہمایوں صاحب صدر تحریک منہاج القرآن ضلع منڈی بہاؤدی، محترم شبیر احمد صاحب صدر پاکستان عوامی تحریک ضلع منڈی بہاؤدی، ساجد محمود چیمہ صاحب ناظم تحریک منہاج القرآن ضلع منڈی بہاؤدی، اور قابل صد احترام جناب محترم محمد اصغر جنجوعہ صاحب ناظم مالیات تحریک منہاج القرآن ضلع منڈی بہاؤدی، اور ان کے علاوہ ہمارے بہت سارے ساتھی جیسے محترم مختار احمد لودرا صاحب، سیف اللہ تارڑ صاحب اور دیگر بہت سارے احباب میں دیکھ رہا ہوں۔ میں سب کو ویلکم بھی کہتا ہوں، خوش آمدید بھی کہتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ دور دراز سے یہ سفر کر کے تشریف لائے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر جو چند کلمات مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان کی روشنی میں بنیادی 4 باتیں آپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں، اور میری کوشش ہوگی کہ بڑے آسان لفظوں میں، سادہ لفظوں میں بات آپ تک پہنچاؤں تاکہ بات سمجھ آئے۔ اور مجھے بتایا گیا ہے کہ جس طرح آپ یہاں بیٹھے ہیں، شاید آپ سے بھی زیادہ تعداد میں ہماری مائیں اور بہنیں خواتین وہ بھی اندر سن رہی ہیں۔ بات میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ حاضرین مکرم کبھی آپ سوچیں اور غور کریں کہ یہ جو اللہ رب العزت نے کائنات بنائی اور پھر اس کائنات کے اندر اس نے کروڑ نعمتیں بنائی، اور اتنی نعمتیں اس نے بنائی ہیں کہ وہ خود کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ تو کبھی آپ نے اس بات پر سوچا اور غور کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو کائنات اور کائنات کی کروڑ نعمتیں بنائی ہیں، تو یہ کس کے لیے بنائی؟ اس کائنات کا مقصود کون ہے؟ اللہ نے کس کی خاطر یہ سب کچھ بنایا؟ اگر اس کا ایک جملے میں جواب دینا چاہوں تو یہ بات اپنے من کی تختیوں پر نوٹ کر لیں کہ اللہ رب العزت نے یہ کائنات اور کائنات کی ہر نعمت یہ انسان کے لیے بنائی، ہمارے لیے بنائی ہے، آپ کے لیے بنائی۔
گویا کائنات کا مقصود وہ حضرت انسان ہے۔ کوئی پوچھے کہ اس کی دلیل، ویسے تو 20 مقامات پر باری تعالیٰ نے یہی بات کی ہے، مگر میں صرف ایک ہی مقام آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ یہ سورہ بقرہ کی کلمات ہیں جو میں نے تلاوت کیے تھے تاکہ یہاں سے بات شروع ہو۔ تو باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ یہ جو کلمات ہیں نا لکم، اس کا معنی ہے تمہارے لیے۔ باری تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کیا انسانوں، اللہ وہ ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے کر۔ کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ یہاں تو صرف زمین کی بات ہے اور میں نے ساری کائنات کی بات کی، تو چلے ایک آیت کا تھوڑا سا حصہ ہوگا آپ کو ساتھ ملا دیتے۔ ایک دوسرے مقام پر باری تعالیٰ نے فرمایا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا ہے انسانوں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں، دوسرے لفظوں میں جو کچھ پستیوں میں ہے اور جو کچھ بلندیوں میں ہے، فرمایا اللہ نے وہ سب کچھ اے انسانوں تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اگر ان دو مقامات پر اکتفا کر لیا جائے تو کم از کم یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر نعمت وہ انسان کے لیے وہ کسی نہ کسی رنگ میں انسان ہی کو فائدہ پہنچا، وہ ہمیں محسوس ہو یا نہ ہو۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو کچھ بھی پستیوں میں ہے اور جو کچھ بھی بلندیوں میں ہے، فرمایا اے حضرت انسان سن لے میں نے وہ سب کچھ تیرے لیے بنا، کیونکہ اس کائنات میں ایک انسان ہی وہ مخلوق ہے کہ جس میں باری تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا۔ اس نے اپنی ساری مخلوقات میں سے سب سے اشرف اور سب سے اعلیٰ درجے کی جس مخلوق کو پیدا کیا ہے اس مخلوق کا نام ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ نے کائنات کی ہر نعمت انسان کے لیے بنائی۔ اور یاد رکھیں اس کائنات کی سب سے بڑی کتاب جو اللہ کا کلام ہے اس کا نام ہے قرآن۔ اور آپ کبھی پوچھنا چاہیں کہ قرآن کا موضوع کیا ہے تو یاد رکھیں قرآن کا موضوع انسان ہے۔ کیا ہے؟ ہر کتاب کا کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے نا جس کے گرد وہ پوری کتاب گھومتی ہے، اس کا کوئی موضوع ہوتا ہے، کوئی عنوان ہوتا ہے جس پر وہ کتاب لکھی جاتی ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ یہ قرآن پاک کس چیز کو ڈسکس کرتی ہے، اس قرآن کا موضوع کیا ہے، سبجیکٹ کیا ہے، تو یاد رکھیں اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، مفسرین کی کتابیں بھری پڑی ہیں، قرآن کا موضوع ہے انسان۔ اچھا یہ بچوں کو تھوڑا سا کوئی ایک آدمی کنٹرول کر سکتا ہے یا تو ان کے پاس یا بیٹھ جائیں یا ان کو الگ الگ کر کے بٹھا دیں۔ آپ ادھر یہ کیسے بیٹھ جائیں۔ جی اب آپ کی توجہ ہے تو میں نے پہلی بات آپ کو یہ بتائی ہے کہ یہ کائنات اور کائنات کی ہر نعمت کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا۔ آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات کا مقصود وہ انسان ہے۔ اب اگلا سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر کائنات کا مقصود انسان ہے تو پھر اللہ نے انسان کو کس مقصد کے لیے بنایا؟ جس انسان کی خاطر اس نے سب کچھ بنایا ہے تو بھئی اس انسان کے پیدا کیے جانے کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا، اس انسان کا بھی تو کوئی مقصود ہونا چاہیے۔ اگر اسی طرح میں ایک جملے میں اس کا جواب دینا چاہوں تو یاد رکھیں جس طرح کائنات کا مقصود انسان ہے اسی طرح انسان کا مقصود خود خدا ہے۔ ساری کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے، مگر انسان کو اللہ نے خود اپنی عبادت اور بندگی کے لیے بنایا۔ یہ بات بھی قرآن پاک میں
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے فرمایا انسان تیرے پیدا کیے جانے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، اگر کوئی مقصد ہے تو صرف ایک کہ تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی میری عبادت اور بندگی کے دائرے میں، اور یاد رکھیں عبادت اور بندگی یہ نہیں ہے کہ بس دن میں 5 وقت کی نماز پڑھ لی تو کوئی سمجھے کہ اس نے بندگی کا حق ادا کر دیا، کوئی سمجھے کہ سال میں 1 مہینے کے روزے رکھ لیے تو بندگی کا حق ادا ہو گیا، 2.5% اگر مال ملا ہے تو اس میں سے زکوٰۃ نکال دی تو بندگی کا حق ادا ہو گیا، زندگی میں 1 آدھ بار حج کر لیا تو بندگی کا حق ادا ہو گیا، نہیں، اللہ کی عبادت اور بندگی کا حق کب ادا ہوتا ہے جب انسان کی پوری زندگی سراپا عبادت بن جائے۔ انسان کے پیدا کیے جانے کا اور مقصد ہے ہی کوئی نہیں، اگر کوئی مقصد ہے تو صرف ہے کہ اس کی پوری زندگی سراپا عبادت بن جائے، وہ صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ ہے، اور اس پر کوئی زیادہ زور نہیں لگتا۔ یاد کوئی سمجھے کہ شاید یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، ہم سے تو 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی تو پوری زندگی عبادت کیسے بن سکتی؟ یاد رکھیں کہ اتنا آسان کام ہے۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات فرمائی تھی کہ بلیا رب دا کی پونا ادھروں پھٹنا ادھر، بس اتنی کا، یہ جو نیت نظر نہیں آتی بس تھوڑا سے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ انسان اگر زندگی میں ہر کام اللہ اور اس کے رسول کے عطا کردہ دستور، بتائے ہوئے ضابطے اور آئین کے مطابق کرنا شروع کر دے تو بندے کا جاگنا بھی عبادت ہے، بندے کا سونا بھی عبادت ہے، بندے کا اپنے روزگار پہ جانا بھی عبادت ہے، بچوں کے لیے روزی کمانا بھی عبادت ہے، نوکری پہ جانا، دنیا کے جو کام بھی ہو بس کرے اس طرح جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا۔ کام سارے آپ نے یہی کرنا، کوئی الگ سے اور کام نہیں کرنا، بس یہ ہے کہ بس تھوڑا سا اس کا ڈسپلن چینج کرنے کی ضرورت ہے، نیت کی سوئی اور نیت کا قبلہ اور کعبہ درست کرنے کی ضرورت ہے، آپ کی پوری زندگی عبادت ہے۔ خیر یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے کہ میں اس کی زیادہ تفصیل پہ جاؤں، اب تک یوں سمجھیں کہ میں نے آپ کو 2 باتیں بتائی۔ پہلی بات یہ بتائی ہے کہ کائنات کا مقصود انسان ہے، اور دوسری بات یہ بتائی ہے کہ انسان کا مقصود خود خدا ہے۔ اللہ نے ہر چیز انسان کے لیے بنائی ہے اور انسان کو خود اپنی عبادت اور بندگی کے لیے بنایا۔ اس کے بعد تیسرا سوال ایک ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر کائنات کا مقصود انسان ہے، انسان کا مقصود خدا ہے، تو کیا خدا کا بھی کوئی مقصود ہے؟ جواب یس ہے، ہاں خدا کا بھی مقصود، خدا کا بھی کوئی مطلوب ہے۔ کوئی جاننا چاہے کہ خدا کا مقصود کیا ہے، اگر پہلے اسی طرح ایک جملے میں بات کہنا چاہوں تو یہ بات کہ اپنے من کی تختیوں پر لکھ لیں کہ جس طرح کائنات کا مقصود انسان ہے، انسان کا مقصود خدا ہے، اسی طرح خدا کا مقصود خود ذات محمد مصطفیٰ۔ پہلی 2 باتوں پر میں نے کوئی زیادہ وقت صرف نہیں کیا، قرآن کی 1 یا 2 آیتیں پڑھی اور میں نے بات کو سمیٹ لیا۔ وہ ایسی بدیہی حقیقتیں ہیں کہ جن کا کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تیسری حقیقت ان سے کم نہیں بلکہ ان سے بھی بڑی ہے، مگر بالعموم اس انداز سے شاید آپ نے پہلے بات سنی نہ ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی الجھن ہو، خیال ہو تو زیادہ وقت ادھر بھی صرف نہیں کروں گا، مگر پہلے سے تھوڑا زیادہ سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ دل میں کوئی الجھن نہ رہے، کوئی شکوک و شبہات کی گرد نہ رہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید علامہ صاحب ایسے جوش خطابت میں کہہ کے چلے۔ اور دیکھیے جوش میں تو میں ابھی آیا ہی ہوں، اور جوش میں آنا کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے۔ جب عقیدے کی ذوق کی بات آئے تو جوش میں آنا چاہیے، کوئی حرج والی بات بھی نہیں ہے، لیکن جوش کی بجائے ضرورت اس عمر کی ہے کہ زیادہ ہوش میں آنا۔
اب یہ ایک الگ سچویشن ہے کہ ہم جس معاشرے میں اور سوسائٹی میں رہتے ہیں نا، یہاں اگر جوش میں نہ آیا جائے، کوئی زور سے نہ بولے تو لوگ کہتے ہیں اور بھی بڑا ماٹھا سا آیا، جس نہیں آیا۔ میں یورپ میں بھی رہا، یورپ کے بھی کچھ ممالک تو سمجھے وہ پاکستان کے رنگ میں رنگے گئے، خاص طور پر آپ برطانیہ ہے، یو کے جس کو کہتے ہیں، وہاں چلے جائیں تو سمجھے وہ منی پاکستان ہے۔ وہ علماء اور مشائخ یعنی مولویوں اور پیروں کی منڈی ہے، مارکیٹ ہے، اور اس میں اسی طرح سب کچھ چلتا ہے جیسے یہاں چلتا ہے۔ مگر آپ یو کے سے ہٹ کر ذرا اسکینڈینیویا میں چلے جائیں، ڈنمارک میں چلے جائیں، ناروے چلے جائیں، سویڈن چلے جائیں، وہاں کا ماحول تھوڑا ڈفرینٹ ہے۔ وہاں اگر بندہ زیادہ زور زور سے بات کرے نا، وہ لوگ بعد میں کئی ملتے ہیں آ کے اور وہ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب جو بات آپ اتنی زور لا کے بتا رہے تھے، یہی اگر آرام سے کہہ دیتے تو ہمیں سمجھ تو پھر دیا جائے، زور لگانے کا فائدہ آپ کا کیا ہے؟ تو وہ زور کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اور یہاں میں نے بتایا کہ اگر پاکستان میں زور نہ لگائیں تو بعد میں تبصرے کرتے ہیں کہ مولوی کو بہت ہی ماٹھا سا آیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جتنی محافل اور مجالس ہیں نا، وہ ایک روایت کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ مولانا صاحب زور کتنا لگاتے ہیں، مولانا صاحب کی زور کتنی ہے، وہ دوسروں کو برا بھلا کتنا کہتا ہے، گالیاں کتنا دیتا ہے، اس کے علاوہ مقصود کوئی نہیں رہا۔ نہ آنے والے کو سوچ سمجھ کے آتے ہیں کہ میں نے سننے والوں کو کیا دینا ہے، اور نہ سننے والے کو نیت لے کے آتے ہیں کہ آج ہم نے دینے کیا۔ تو میں ایک یہ درخواست کروں گا آئندہ کے لیے آپ لوگوں سے کہ جب بھی کبھی دین کے نام سجنے والی کسی محفل میں آئیں جو دین کے نام پر سج رہی ہو، تو تماشا ہی بند کرنا ہے، بلکہ گھروں سے باوضو ہو کر آئے، اچھے کپڑے پہن کر آئے، سروں کو ڈھانپ کر آئے، اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کر کے آیا کریں کہ مولا تیرے دین کے نام پر سجنے والی محفل میں جا رہا ہوں، کو میرے سنورنے کا کچھ سامان کر دو۔ کہا تو رجال ہے، ایسی محافل اور مجالس بڑی کم رہ گئی ہیں کہ جہاں جائیں تو انسان کے سنورنے کا کچھ سامان ہے، ورنہ صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ بندہ جاتا کچھ لینے کے لیے ہے اور کچھ بعید نہیں ہے، جو کچھ بچا ہوا ہے اس کے پاس ہے وہ بھی ضائع کر کے واپس۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں زور کتنا لگا رہا ہوں، اور جو بات میں نے کی ہے وہ جوش میں نہیں کی، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے بہوش و حواس کی، ذمہ داری سے کی ہے، اور میں پھر بتانا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھیں جس طرح کائنات کا مقصود انسان ہے، انسان کا مقصود خدا ہے، اسی طرح خدا کا مقصود خود ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ کوئی پوچھے کہ کیسے، یہ ایک الگ پورا سبجیکٹ ہے۔ اگر میلاد میں کبھی میرا آنا ہوا تو میں اس سبجیکٹ پر انشاءاللہ گھنٹوں بات کروں۔ آج صرف آپ کو سمجھانے کی حد تک بتاتا ہوں، صرف 2-3 موٹی سی باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کبھی قرآن پاک کو پڑھے، باری تعالیٰ نے 2 اطاعتوں کا حکم فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ بھئی اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ مگر پورے قرآن پاک کو آپ پڑھیں، باری تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ بھئی جس نے اللہ کی اطاعت کر لی رسول کی ہو گئی، یہ بات کہیں نہیں لکھی، مگر یہ بات قرآن پاک میں اس نے ضرور لکھی ہے کہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ لوگوں سن لو جس نے میرے مصطفیٰ کی اطاعت کر لی بس سمجھو اس کی اللہ کی اطاعت ہو گئی۔ یہ بات باری تعالیٰ نے بڑے زوردار طریقے سے کی، دوسری بات نہیں کی، یہ کی اور کی بھی بڑے زوردار طریقے سے۔ مجھے معلوم نہیں ہے اس وقت اصل میں یہ بزرگ میرے سامنے جو بیٹھے ہیں ان کو نیند آ رہی ہے، خیریت ہے؟ کیونکہ بیٹھے بھی آپ بالکل سامنے ہیں، تو جب سامنے والا بندہ سویا ہوا ہو تو کچھ کیفیت تو مجھ پر بھی تاری ہو سکتی ہے۔ تو آپ یا تو جاگ کے بیٹھے ہیں تو یا تھوڑا ٹائم ہو جائے، امید ہے کہ اب آپ جاگیں گے ہیں، ماشاءاللہ آپ آئے ہیں وقت نکال کر، تو تھوڑا سا ہمت ہے۔ تو میں آج کے کہا تھا حاضرین مکرم کہ میں یہ ٹیکنیکل بات ہے اس لیے میں نے ان کو جگایا ہے، اس کے صدقے کئی اور بھی جاگ گئے ہوں،
بات سمجھنے والی ہے، اس لیے آپ توجہ نہیں کریں گے تو بات سمجھ نہیں ہے۔ اس میں صرف ایک ہی بات ایمان افروزہ ڈال کو بتا، آپ کبھی یہ آیت کریمہ پر غور کریں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا نہیں جو ایک رسول فقط اطاع اللہ، اس میں رسول کی اطاعت کی بات کی ہے، اللہ کی اطاعت کی بات۔ مگر آپ جب دیکھیں گے باری تعالیٰ نے رسول کی بات کی تو اس کے ساتھ یوتے یہ مضارع کا صیغہ، مگر جب اس نے آگے اپنی بات کی تو فرمایا فقط اطاع اللہ، اطاع یہ ماضی کا صیغہ، اپنے رسول کے لیے مضارع کا صیغہ استعمال کیا اور اپنے لیے ماضی کا صیغہ استعمال۔ ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے زمانے تو تین ہے نا، ایک ماضی ہے، پھر حال ہے اور پھر عربی زبان کے اندر ان تینوں زبانوں کے لیے دو صیغے استعمال ہوتے ہیں، دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ماضی کے لیے ماضی کا صیغہ ہوتا ہے اور حال اور مستقبل دونوں کے لیے مضارع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ جب مضارع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے اندر حال کا معنی بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر استقبال کا معنی بھی ہوتا ہے، دونوں معنی پائے جاتے ہیں، مگر ماضی کے اندر خالی ماضی کا ہی معنی۔ اب اس کے اندر بہت ایمان افروز نکتے ہیں، مگر میں صرف آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے صرف ایک بتانا چاہ رہا ہوں کہ باری تعالیٰ نے کس انداز میں بات کی۔ جب رسول کی بات کی تو مضارع کا صیغہ، فرمایا میں یوتے رسول، اب مانا ہوگا کہ جو آج میرے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور آئندہ کرتا رہے گا، دونوں باتیں اس میں شامل ہیں۔ پچھلی بات نہیں کی کہ اگر پیچھے نافرمانی بھی ہوگی تو کوئی بات نہیں، فرمایا کوئی شخص پختہ عہد کر لے اور آج سے میرے مصطفیٰ کی اطاعت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دے اور پھر مرتے دم تک وہ اطاعت کا پٹا گلے سے اتارے نہیں۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ باری تعالیٰ آگے یوں فرما دے کہ بس یوں سمجھیں کہ جیسے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرتا رہے گا، یوں ہونا چاہیے تھا۔ اب باری تعالیٰ نے یوں نہیں کہا، آگے ماضی کا صیغہ، فرمایا تو آج میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور آئندہ کرتا رہے گا تو سن لو اگلی اطاعت تو اللہ کی ہو ہی کرے گی۔ فرمایا فقط اطاع اللہ، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر پیچھے کوئی نافرمانی بھی کر چکا تھا تو مصطفیٰ کی غلامی کے صدقے لکھ دیا جائے گا اس نے پہلے بھی اللہ ہی کی اطاعت کی۔ اگلی بات میں تو شک بھی کوئی نہیں ہے، جو آج میرے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو شمار ہوگی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، آئندہ کرتا رہے گا شمار ہوگا اللہ کی اطاعت کرتا رہے گا۔ مگر ماضی کا صیغہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگلی تو ہو ہی جائے گی، انڈرسٹوڈ ہے۔ فرمایا اب انعام یہ ہے کہ اگر کوئی پختہ میرے مصطفیٰ کی اطاعت اور غلامی کا پٹا گلے میں ڈال دے گا تو میں خدا لکھ دوں گا اس نے سابقہ زندگی میں بھی اللہ ہی کی، اس کے سابقہ گناہوں کو بھی دیکھنے کو بدل۔ کوئی کہے اس پر کوئی نص تو سورہ فرقان کو پڑھ۔ باری تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا کہ جب بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو فرمایا اللہ وہ ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا اگر اللہ کرم کرنے پر آ جائے تو بندے کے سابقہ گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ دیکھو مالک ہے وہ کسی کا پابند، اس پر جتنا چاہے کرم کرے۔ بعد میں یہ سمجھا رہا تھا کہ بھئی اگر کائنات کا مقصود انسان ہے، انسان کا مقصود خدا ہے، تو خدا کا مقصود ہے ذات محمد مصطفیٰ۔ یہ بات سمجھانے کے لیے میں نے یہ دلیل، تو دلیل کیسے بنی؟ اب بندہ حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ مولا تو نے پیدا تو ہمیں اس لیے کیا تھا کہ ہم تیری عبادت کریں، تیری اطاعت کریں، تیری بندگی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالیں، اور جب بندہ تیری اطاعت کرنے کے لیے نکلا تو تم نے راستہ اپنے محبوب کے در کا بدل دیا کہ جاؤ اگر میری اطاعت کرنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرو۔ مولا ایسا کیوں؟ فرمایا ایسا اس لیے کہ تمہارا مقصود تو میں ہوں مگر میرا مقصود میرا محبوب محمد یہ بات سمجھا رہا ہے۔ اب دیکھیے اللہ کی محبت کے بغیر کیا ہے؟ باری تعالیٰ نے مومنوں کے لیے فرمایا والذین آمنوا
اشد حبا للہ، فرمایا مومن وہ ہے جو اللہ سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی کنسیپٹ نہیں۔ تو بندے نے پوچھا اچھا مولا بتا تجھ سے محبت ہوتی کیسے، کیسے کریں تجھ سے محبت؟ اب باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا جواب دیا، فرمایا کل محبوب یہ مجھ سے محبت کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اب ذرا تو اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں بتا دی، ان کنتم تحبون اللہ، کہ لوگوں اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو، فاتبعونی، آؤ پہلے مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو، پہلے میری غلامی کا پتہ اپنے گلے میں ڈالو، پہلے میری ذات سے محبت اور عشق والا تعلق قائم کرو، کہ جب تم میری اتباع کے دائرے میں آ جاؤ گے تو فرمایا یحببکم اللہ، پھر اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنائے۔ محبت کس سے کرنی تھی؟ اللہ سے۔ بندہ اللہ سے محبت کرنے کے لیے نکلا، جب اللہ سے محبت کرنے کے لیے چل پڑا تو باری تعالیٰ نے راستہ بتایا کہ اچھا مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو چل پہلے میرے مصطفیٰ سے محبت۔ آپ کہیں گے کہ محبت کہاں لکھی ہے؟ تو دیکھیے باری تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے، محبوب نے بتا دو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو۔ کیا کرو؟ یہاں اطاعت کا حکم نہیں ہے کہ اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرو، اطاعت نہیں، اب کیا کہا ہے؟ اتباع کرو۔ اطاعت اور اتباع میں ایک موٹا سا فرق آپ کو بتا دیں۔ اطاعت محبت کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے اور محبت کے بغیر بھی ہو جاتی ہے۔ اطاعت کہتے ہیں کسی کی بات ماننا، کسی کا حکم ماننا۔ اب جب آپ کسی کی بات مانتے ہیں، کسی کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس شخص کی بات اس لیے مان رہے ہوں کہ آپ اس سے محبت کرتے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی بات مان رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی آپ کا لالچ ہے، کوئی آپ کا مفاد ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی بات مان رہے ہیں تو اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے مان رہے ہیں، تو کئی اسپیکٹس ہو سکتے ہیں نا۔ تو اطاعت محبت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور محبت کے مگر اتباع یاد رکھیں اس کا محبت کے بغیر تصور ہی کوئی، اتباع محبت کے بغیر ہوتی نہیں۔ میں ٹیکنیکل بحث میں نہیں جا رہا، آپ کو سادہ سی بات بتا رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، ایک دن کسی نے ان کو دیکھا کہ ایک جگہ پر اپنی اونٹنی کو گھما رہے تھے اور گھماتے جا رہے ہیں۔ کسی دیکھنے والے نے دیکھا اور دیکھ کر پوچھا کہ عبداللہ وجہ بھی کوئی نظر نہیں آ رہی، کیوں اونٹنی کو گھما رہے؟ جواب دیتے ہیں کہ وجہ میں نہیں جانتا، بس میں نے تو ایک دن کملی والے آقا کو دیکھا تھا، وہ یہاں اونٹنی کو گھما رہے تھے، میں تو یار کی وہ صدا کو پورا اسے اتباع کہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کام بغیر محبت کے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو خالی محبت والا نہیں، یہ تو وہی کرے گا جس کے اوپر کوئی عشق اور جنون کی کیفیت ہے۔ تو باری تعالیٰ نے فرمایا لوگوں محبوب انہیں بتا دو کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو، پہلے مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو، پہلے میری ذات سے محبت اور عشق والا تعلق قائم کرو۔ فرمایا جب میری ذات سے تمہارا عشق والا تعلق قائم ہو جائے گا تو اس کا صلہ یہ ملے گا کہ یحببکم اللہ، پھر خدا خود تم سے محبت کرتا ہے۔ تم خالی محب نہیں رہو گے بلکہ اللہ کے محبوب بنو گے۔ میں بتا رہا ہوں کہ اس پر گھنٹوں بھی بات کی جائے تو یہ بات ختم نہیں ہو سکتی۔ فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، لوگوں جس نے میرے مصطفیٰ کو راضی کر لیا سمجھو اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ ہونا یہ کیا بات ہے، محبت تجھ سے کرنی تھی، راستہ تو نے اپنے محبوب کے در کا بتا دیا، راضی تجھے کرنا تھا، جب تجھے راضی کرنا چاہا تو کہا پہلے میرے رسول کو راضی کرو۔ ایسا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تمہارا مقصود تو میں ہوں مگر میرا مقصود میرا محبوب محمد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب یہ جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یہ تیرے ہاتھ پر نہیں، خدا کے ہاتھ پر بیعت، مصطفیٰ کی بیعت کو اپنی بیعت قرار دیتی۔ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی،
محبوب وہ جو تو نے کنکریاں پھینکی تھی وہ تو نے نہیں بلکہ وہ تو تیرے رب نے پھینکی. تو مصطفیٰ کے عمل کو اپنا عمل قرار دے دیا, مصطفیٰ کی بیعت کو اپنا بیعت قرار دے دیا. فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. فرمایا لوگوں زبان میرے مصطفیٰ کی ہے مگر بولتا اس سے خدا ہے. تو رسول کی بات کو اس نے اپنی بات قرار دیا. بولا ایسا کیوں؟ فرمایا صرف اس لیے کہ تمہارا مقصود میں مگر میرا مقصود میرا محبوب محمد مصطفیٰ. اس پر آخری بات کر کے میں اس تیسری بات کو بھی کلوز کرتا ہوں تاکہ ہم چوتھی بات کرا لیں. دیکھیے یہ مسجد ہے, اس مسجد کا ایک محراب ہے اور روئے زمین پر جہاں کہیں بھی مسجد بنتی ہے ہر مسجد کے محراب کا رخ کے سیدھا خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے اور بڑی اہتمام کے ساتھ اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ کہیں رخ دائیں بائیں. ہر مسجد کا رخ سیدھا کعبے کی طرف. کئی لوگ آپ میں سے ایسے ہوں گے جن کو اللہ کے گھر کی حاضری کا شرف ملا, جو جا نہیں سکے انہوں نے تصویروں میں اور ٹی وی پر ضرور دیکھا ہو. خانہ کعبہ کی تصویر کو اگر ذہن میں لائیں تو ایک تو 4 کونوں والی عمارت ہے, پھر ایک طرف کوئی 4 فٹ اونچی محراب کی شکل میں ایک دیوار بنی ہوئی, اس کو کہتے ہیں حدیم کعبہ. کیا کہتے ہیں؟ حدیم کعبہ. اور پھر وہ جو رحمت کا پرنالہ جسے میزاب رحمت کہتے ہیں وہ اس حدیم کعبہ کے اندر گرتا ہے. یعنی کعبہ پر جب بارش ہوتی ہے چھت کے اوپر پانی آتا ہے تو وہ پانی جس پرنالے کے ذریعے جب نیچے گرتا ہے تو وہ اس حدیم کعبہ کے اندر گر رہا ہے. اور یاد رکھیں وہ جو حدیم کعبہ کے اندر والی جگہ جتنی ہے نا وہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے, وہ کعبے کے باہر کا حصہ نہیں ہے. یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس نے ایک حکمت کے تحت ہم غریبوں کا بھی خیال رکھا. وہ 4 کونوں والی عمارت کا تو ایک دروازہ ہے جو لاک ہوتا ہے. وہ بڑا صدر کوئی پرائم منسٹر جائے تو اس کے لیے دروازہ کھلتا ہے, وہ پھر اندر جاتے ہیں, اندر جا کر بھی نماز ہوتا ہے. ہم ہماروں کے لیے تو کوئی نہیں کھولتا مگر یہ اللہ کا منشا تھا. اللہ رب العزت نے اسی کعبے کے کچھ حصے کو اس 4 دیواری کے باہر رکھا, اس کو اندر نہیں جانا. اس کی مختلف وجوہات تھی, وہ کیسے باہر رہا بس اللہ کا منشا تھا, اللہ کی حکمت تھی. کیوں باہر رکھا کہ تاکہ بڑے بڑے تو اندر چلے جائیں گے تو میرے محبوب کے غریب امتی جن کو اندر جانے کا موقع نہیں ملے گا ان کی حسرت رہ جائے گی. ان کے لیے وہ حصہ باہر رکھا. اور آپ کو پتا ہے کہ لوگ جب طواف کر رہے ہوتے ہیں تو دوران طواف اس کے اندر جا کر باقاعدہ نوافل ادا کرتے ہیں. وہ جو حدیم کعبہ کے اندر جا کے نفل پڑھتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے 4 کونے والی دیوار ہمارے اندر جا کے پڑھتے ہیں. جب حاجی لوگ طواف کرتے ہیں تو حدیم کے اندر سے گزرتے ہیں یا باہر سے گزرتے ہیں؟ اگر کوئی اندر سے گزرتا ہے اس کا چکر ہی مکمل نہیں, کیونکہ خانہ کعبہ کا آدھا حصہ رہ جائے اندر کا حصہ. مگر میں جو ایمان افروز بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہر مسجد کے محراب کا رخ تو ہو گیا کعبے کی طرف, مگر آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا اور اس پر سوچا کہ وہ جو کعبے کا محراب ہے حدیم کعبہ ہے اس کا رخ کدھر ہوگا؟ آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں, آپ پروگرام کے بعد موبائل کھول لیجئے گا, کئی ڈائریکشن نکل آئیں گی, مل جائے گا آپ کو سب کچھ. اور یہ بھی اللہ کی کوئی حکمت تھی اور اس کا کوئی کام بھی بغیر حکمت کے نہیں ہوگا. ارے روئے زمین کی ہر مسجد کے محراب کا رخ کعبے کی طرف ہے مگر کعبے کی محراب کا رخ سیدھا گنبد خضرا. کیوں بھئی ایسا اس لیے وہ خدا ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ لوگوں تمہارا مقصود تو میں ہوں مگر میرا مقصود میرا محبوب محمد مصطفیٰ. اور اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا تھا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا. تو میں نے 3 باتیں آپ کو سمجھا دی مختصر کر کے. پہلی بات یہ سمجھائی کہ کائنات کا مقصود انسان ہے,
دوسری بات بتائی کہ انسان کا مقصود خود خدا ہے، اور تیسری بات بتائی کہ خدا کا مقصود خود ذات محمد۔ اب چوتھا سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے آقا کا بھی کوئی مقصود ہے؟ جواب یس ہے، ہاں ہمارے آقا کا بھی مقصود ہے۔ کوئی پوچھے کہ آقا کا مقصود کیا ہے، تو یاد رکھیں کہ حاضرین مکرم، جس طرح خدا کا مقصود ہمارے آقا کی ذات ہے، اسی طرح ہمارے آقا کا مقصود وہ کملی والے آقا کی اہل بیت ہے۔ آقا کا مقصود چار ہستیاں ہیں، وہ کون؟ علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ کوئی پوچھے کیسے، تو میں اس پر بھی قرآن سے کم دلیل نہیں دینا چاہتا، معروف آیت ہے، مگر آج اس انداز سے سنیں، اس ترتیب کے ساتھ۔ یہ سورہ شورا ہے، 42واں سورہ، اس کی آیت نمبر 23 ہے، اور اس کا درمیانی حصہ میں تلاوت کر رہا ہوں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا محبوب ذرا اپنی میٹھی میٹھی زبان سے فرما دو، اعلان کر، جیسے ادھر فرمایا تھا نا قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب بتا دو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو۔ وہ اعلان بھی محبوب سے کروایا، اور فرمایا محبوب اگلا اعلان بھی ذرا تو ہی کر۔ بولا کیا؟ فرمایا محبوب اپنے غلاموں کو جو کلمہ پڑھ کے دائرہ ایمان میں آگے، ذرا انہیں متوجہ کر کے بتا دو لا اسألکم علیہ اجرا، کہ لوگوں میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس پر تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، کوئی سوال نہیں ہے، کوئی تقاضا نہیں ہے، الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر میری وفاؤں کا صلہ دینا چاہتے ہو، میری غلامی کا حق ادا کرنا چاہتے ہو، تو تقاضا صرف ایک ہے کہ پھر میری قرابت سے محبت اور مودت۔ آیت کریمہ اتری، صحابہ اکرام نے موقع پہ عرض کیا کہ آقا ذرا یہ بتا دیں من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہ، آقا ذرا یہ بھی فرما دیں وہ آپ کی قرابت کون ہے جن کی محبت اور مودت اللہ نے اس آیت کے ذریعے ہمارے اوپر واجب کرا۔ میرے آقا نے موقع پر فرمایا کہ میرے غلاموں، وہ میری قرابت جن کی محبت اللہ نے اس آیت کے ذریعے تمہارے اوپر واجب فرض قرار دی ہے، فرمایا ان سے مراد علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ ذرا غور کریں اس آیت کریمہ کے اندر، میں اسی ترتیب سے جو آپ کے ذہنوں میں بات بٹھانا چاہ رہا ہوں۔ باری تعالیٰ فرما رہے محبوب نے بتا دو کہ اے میرے غلاموں، میں نے جو کچھ تمہیں دیا، لا اسألکم علیہ، اس پر، کس پر؟ فرمایا جو کچھ تمہیں دیا، جو میں نے تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیا، جس کے نتیجے میں تمہیں ایمان ملا، اسلام ملا، قرآن ملا، خود رحمان ملا، حتیٰ کہ حاضرین مکرم یاد رکھیں جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک، اور قیامت کے بعد بھی جس کو جو کچھ ملا ہے، جو مل رہا ہے، اور جو ملے گا، وہ ملتا ہی مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے۔ رسول کیا کچھ دیتا ہے؟ بس رسول سب کچھ ہی دیتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ میں اس کی زیادہ ڈیٹیل اور تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، اس موضوع پر میں نے منڈی میں بات کی ہے، بس میں تو صرف اس ربط کو آپ کے سامنے قائم کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو رسول سب کچھ دیتا ہے، اس کے بدلے صرف ایک سوال کر رہا ہے، فرمایا میں نے جو کچھ تمہیں دیا، اگر میری اور وفاداریوں کا حق ادا کرنا چاہتے ہو، میری غلامی کا دم بننا چاہتے ہو، تو سوال صرف ایک ہے کہ پھر علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام سے محبت کرو۔ تو بھئی رسول سب کچھ دے کر جو مانگے، بس سمجھو وہی رسول کا مقصود۔ رسول سب کچھ دیتا ہے مگر مانگتا، بس ایک ہی سوال وہ کر رہا ہے، اور وہ بھی خود نہیں کر رہا، وہ سوال کون کروا رہا ہے؟ کیوں کروا رہا ہے؟ کیونکہ کئی نادان ہو سکتے تھے نا جن کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا کہ یہ کیا بات ہوئی، ٹھیک ہے اگر رسول بن کر آئے، ان کی ذمہ داری تھی ہمیں سب کچھ دیا،
تو سب کچھ دے کر آپ اس کے بدلے محبت اپنے خاندان کی مانگ رہے ہیں. ایک داماد ہیں، ایک بیٹی ہے، 2 نواسے ہیں کہ بھئی ان سے محبت کر. تو باری تعالیٰ نے اس خیال کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی جڑ کاٹ دی. فرمایا خبردار میرے مصطفیٰ کی ذات پر کوئی اس طرح کا سوال اعتراض بلند نہ کرنا. میرا رسول نہیں مانگ رہا، آیت کو پڑھو، آیت کا آغاز کل سے ہو رہا ہے. فرمایا یہ سوال رسول نہیں کر رہا بلکہ رسول کو سوال کرنے کا حکم خود خدا کر رہا. باری تعالیٰ نے اس غلط اور باطل تصور کا بھی کلک کہنا یہ چاہ رہا ہوں. کبھی رسول جو کچھ دے اور اس کے بدلے جو مانگے سمجھو وہ رسول کا. اس بات کو اگر مزید آگے سمجھنا ہو تو میں اس کے صرف 2-3 پہلو آپ کو آج بتانا چاہ رہا ہوں. مثلا دیکھیے چونکہ اللہ کا مقصود ہمارے آقا کی ذات مبارک ہے تو باری تعالیٰ نے اپنی شانوں کا فیض خود اپنے محبوب کو. حقوق کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. یا حقوق اللہ ہے یا حقوق العباد. میجر تقسیم ایک ہی ہے، یا اللہ کے حقوق ہیں یا اس کے بندوں کے حقوق ہیں. کیونکہ یا اللہ ہے، اللہ کے سوا باقی کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں سوائے عبد اور بندہ ہونے کے اور کچھ نہیں. مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ کے بندے، خدا نہیں، معبود نہیں. شمار کتنے ہے؟ مگر بندہ ہو کر بھی وہ واحد کائنات میں ایک ایسے بندے ہیں کہ جن کا شمار بندوں میں ہے مگر بندہ ہو کر بھی حقوق بندوں والے نہیں. تو حقوق کون سے ہیں؟ بس ایک جملے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی ایک حق چھوڑ دو کہ اللہ کے سوا معبود اور کوئی. معبود ایک ہی اللہ. اللہ کے اس ایک حق کو چھوڑ کر کے اس کے سوا معبود کوئی نہیں. باقی جو حق اللہ کا ہے اللہ نے وہی حق اپنے محبوب محمد مصطفیٰ اس نے اپنی شانوں کا فیض اپنے محبوب کو عطا کیا. ممکن ہے یہ بات کئیوں کو سمجھ نہ آ رہی کہ یہ کیسی بات ہے کہ بندہ ہو کر بھی حقوق اللہ والے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں جیسے تاکہ یہ بھی سمجھ آئے اور آپ کو الجھن نہ آئے. کبھی سورہ حجرات باری تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. فرمایا ایمان والو خبردار کبھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا. اب یہ جو آیت ہے یہ کب اتری، کیوں اتری، اس کی شان نزول کے طور پر جو مفسرین نے واقعہ بیان کیا ہے کہ عید کا دن کا، قربانی کا دن، اور کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ابھی قبلی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قربانی کا جانور ذبح نہیں کیا تھا، انہوں نے پہلے ذبح کیا. نادانستہ طور پر بھول صرف اتنی ہو گئی، غلطی صرف اتنی ہوئی کہ آقا نے ابھی اپنا قربانی کا جانور ذبح نہیں کیا تھا، انہوں نے پہلے کرنا. حالانکہ جو جانور ذبح کیے تھے ان میں نقص کوئی نہیں، انہوں نے اللہ کا نام لے کر ذبح کیے تھے، اللہ ہی کی خاطر کیے تھے، اللہ کی رضا کے لیے کیا. مگر بے ادبی صرف اتنی ہوئی کہ ابھی آقا نے وہ جانور ذبح نہیں کیا تھا، انہوں نے پہلے کر ڈالے. اللہ نے وہی بھیج دی، فرمایا محبوب میرے بتا دو جنہوں نے تیرے قربانی کرنے سے پہلے جانور ذبح کر دیے ہیں انہیں بتا دو اللہ نے ان سب کی قربانیوں کو رد کر دیا. قبول ہی آیت آگے جو آپ آیت میں پڑھی آپ کے سامنے، فرمایا اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. فرمایا خبردار کبھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھا. اب مجھے سادہ سی بات بتائیں کہ جن صحابہ کرام نے قربانیاں کی تھی، جانور ذبح کیے تھے، وہ اللہ سے پہلے کیے تھے یا رسول سے پہلے کیے تھے؟ اللہ سے آگے کو بڑھ سکتا ہے؟ پھر اللہ ہماری طرح کے کام کرنے سے ویسے پاک، وہ ہماری طرح قربانیاں نہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ باری تعالیٰ نے جب آیت بھیجی تھی تو صرف اتنا حکم ہوتا ہے کہ اے ایمان والو خبردار آئندہ کبھی میرے رسول سے آگے نہ. بات رسول کی ہونی چاہیے، مگر باری تعالیٰ نے رسول کی بات نہیں کی، رسول کی بات بعد میں کی. فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ.
فرمایا خبردار آئندہ کبھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھے. بولا تجھ سے تو آگے بڑھا ہی کوئی نہیں اور تجھ سے آگے بڑھ سکتا بھی کوئی نہیں اور تو ہماری طرح کے کام کرنے سے ویسے ہی پاک ہے. تو نے اپنا ذکر کیوں کر دیا؟ فرمایا اپنا ذکر اس لیے کیا ہے کہ مت سمجھنا کہ جو رسول سے آگے بڑھ رہا ہے وہ خالی رسول سے آگے بڑھ رہا ہے. نہیں، فرمایا رسول سے آگے بڑھنا ہی حقیقت میں خدا سے آگے بڑھنا ہے. فرمایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب کرے گا وہ مت سمجھے صرف رسول کا ادب کر رہا ہوں، وہ رسول کا نہیں بلکہ یوں سمجھے خدا کا ادب کر رہا ہے. آپ دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز کے دوران نماز جماعت کھڑی ہو جائے، کوئی آپ کا گاؤں کا نمبردار کوئی چودھری تھوڑا لیٹ آئے، اجازت ہے کہ صفحے توڑ کر آگے چلا جائے؟ لیٹ آیا ہے، کا نمبردار ہے، ملک کا وزیر اعظم ہے، کوئی پیر ہے، مرشد ہے، جو بھی ہے، لیٹ ہے تو جہاں پیچھے جگہ ہے میں کھڑا ہوگا. ہے اجازت آگے جانے کی؟ نہیں. مگر واحد اللہ کی ایک ایسے رسول ہے، حدیث کی کتابیں بھی پڑھی ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے مصلی پر کھڑے ہیں. میرے آقا تشریف لے آئے، آقا پیچھے نہیں رکے، آقا نے صفیں چیر کر اگلی صف تک پہنچنے کے لیے گزارنا شروع کر دیا. حتیٰ کہ جب پہلی صف تک پہنچ گئے، پیچھے سے صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر تالیاں بجا رہے تو امامت کے مصلی پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. تالیوں کی آواز سن کر سوچا کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی، صحابہ کرام کس بات پر متوجہ کرنا چاہتے ہیں. مگر کوئی ایسی بات سمجھ میں نہ، غلطی تو ہوئی کوئی نہیں، ابھی پہلی رکعت تھی، سورہ فاتحہ پڑھی تھی. جب کوئی غلطی سمجھ میں نہ آئی تو ایک ہی ذہن میں اس کا جواب ملا کہ صحابہ کرام تالیاں اس لیے بجا رہے ہیں کہ کہیں کمری والے آقا نہ آ گئے. اب ابو بکر نے امامت کے مصلی پر کھڑے یوں چہرہ پلٹ کر دیکھا کہ کہیں آقا تو نہیں آ گئے. دیکھا تو اس وقت تک آقا پہلی صف میں تشریف لا چکے. بس جیسے ہی ابو بکر نے دیکھا کہ آقا تشریف لے آئے ہیں، آقا ابو بکر نے امامت کا مصلی چھوڑ پچھلی صف میں آقا امامت کے مصلی پر گئے، جماعت کرائی، نماز پڑھائی. اب مجھے بتائیں کائنات کے اندر کسی شخص کا ادب یوں کرنے کی اجازت ہے؟ آگے جانے کی اجازت نہیں، نیچے جائے کہ کوئی آ جائے تو امام امامت کا مصلی چھوڑ ہے اجازت؟ یہ حق کائنات میں اگر کسی کا ہے تو وہ ایک ہی ذات ہے جس کو محمد کملی والے آقا کا شمار بندوں میں ہے مگر حقوق بندوں جیسے. حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان علیہ واقعہ پیش آیا بغیر کہ کوئی صحابی نماز پڑھ رہے تھے، میرے آقا نے آواز دی، اس کے کانوں میں آواز پڑی کہ آقا نے بلایا ہے، مگر نماز پڑھ رہا تھا. اس نے جلدی جلدی اپنی نماز کی سپیڈ تیز کی کہ نماز ختم کر کے آقا کی بارگاہ اقدس میں جاؤں، مگر پھر بھی کچھ وقت تو لگا ہوا ہے. جب پلٹ کر گیا تو میرے آقا نے پوچھا تو نے اتنی دیر کیوں کر؟ جواب دینے لگا آقا نماز پڑھ رہا. میرے آقا نے فرمایا تو نے قرآن میں اللہ کا حکم نہیں سنا کہ اللہ اور اس کا رسول جب بھی تمہیں بلائے تو جہاں جس حال میں بھی ہو فوراً اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. مجھے بتائیں نماز پڑھ رہے ہو کوئی اور بلائے اور چھوڑنے کی اجازت ہے؟ کوئی نہیں دوست. فقہا نے اس آیت کریمہ کی بحث میں لکھا ہے کہ فقہی مسئلہ یہ تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ظاہری طور پر موجود تھے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا آقا آواز دیتے، حکم تھا کہ جہاں جس حال میں ہے اپنی نماز کو چھوڑے اور آقا کی بارگاہ میں چلے جائے. پھر آقا اسے کو حکم دے دے جاؤ بازار میرا فلاں کام کر، وہ شخص چلا جائے مدینہ کی گلیوں میں گھومے اپنا کام کاج کرے اور جب پلٹ کر واپس آئے تو جہاں سے نماز چھوڑی تھی آ کر وہیں سے شروع اور اینڈ پر سجدہ صاحب کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کی نماز میں. یہ حق کائنات میں ہے تو صرف ایک ہی ہستی کا ہے جس ہستی کو محمد تو خیر میں آپ کو بات یہ بتا رہا تھا
کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق شمار بندوں میں ہے مگر ان کے حقوق بندوں جیسے نہیں، بلکہ حقوق کس جیسے ہیں؟ اللہ نے جس طرح وہاں اپنے محبوب سے فرمایا کہ محبوب اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بتا دو پہلے آپ سے محبت کریں، اور یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ محبوب اب انہیں یہ بھی سمجھا دو کہ اللہ کی محبت کا سارا انحصار رسول کی محبت پر ہے، اور آپ اگر رسول سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول کی محبت کا سارا انحصار وہ کملی والے آقا کی اہلیت پر۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ چونکہ اللہ کا مقصود آقا کی ذات ہے، اللہ نے اپنی شانوں کا فیض اپنے محبوب کو، اور چونکہ آقا کا مقصود آقا کی اہل بیت اور بالخصوص یہ چار ہستیاں ہیں، آقا نے اپنی شانوں کا فیض آ کے ان ہستیوں کو منتقل۔ اب وہ پہلے نمبر پہ آپ کو مثال دینا چاہ رہا ہوں۔ مثلا اللہ کی شان یہ ہے جو اس نے پہلی آیت میں اپنا تعارف کروایا سورہ فاتحہ، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، فرمایا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اللہ کا تعلق سارے جہانوں کے ساتھ ہے، اس نے اپنی اسی شان کا فیض اپنے محبوب کو عطا۔ جب محبوب کی باری آئی تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو عالمین کا لفظ ادھر ہے وہی عالمین کا لفظ کوئی رتی برابر فرق نہیں ہے۔ باری تعالیٰ یہ استعمال کر کے انداز بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کائنات کے جس ذرے کا میں رب ہوں اسی ذرے کے لیے میں نے محمد مصطفیٰ کو سراپا رحمت بنایا۔ تو گویا جہاں تک خدا کی ربوبیت کا دائرہ ہے وہاں تک کملی والے آقا کی شان رحمت کا دائرہ۔ اللہ نے وہ فیض عطا کیا اور میرے آقا نے اسی کی جھلک آگے چار ہستیوں کو عطا کی۔ ان کی شان کے لائق جب مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو قدیر خم کا موقع 18 ذی الحج، ہزارہ صحابہ کے اجتماع میں میرے آقا نے باقاعدہ سٹیج بنوایا، منبر لگوایا، منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور علی کا ہاتھ تھاما اور بلند کر کے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، فرمایا سن لو جس کا میں مولا ہوں بس اس کا علی مولا۔ اب دیکھیں جس طرح اللہ نے اپنا تعلق کائنات کے ساتھ بتایا وہی شان اپنے محبوب کو عطا کی، آقا نے اسی کا فیض اسی کا پرتاؤ خود مولا کائنات علی شیر خدا کو عطا کی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں جتنی بار بھی ان کا نام لے رہا ہوں میں ہر بار کہہ رہا ہوں مولا کائنات۔ وہ کسی دو چار کے مولا نہیں ہے، وہ ساری کائنات کے مولا۔ وہ الگ بات ہے کہ ایسے نام نہاد لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ کوئی علی کو مولا کائنات کہہ دے تو کئیوں کی طبیعت خراب ہو جائے۔ علی کو مولا کائنات نہ آپ نے بنایا ہے نہ میں نے بنایا ہے، علی کو مولا کائنات اللہ اور اس کے رسول نے بنایا۔ بات کون کر سکتا؟ اگر رسول اعلان کر رہا ہے تو آپ کو معلوم ہے، ابھی میں نے آیت پڑھی ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، رسول اس وقت تک زبان کھولتا ہی نہیں جب تک کہ اللہ کی وحی نہ آئے۔ تو علی کی مولائیت کا اعلان وہ کملی والے آقا نہیں کر رہے بلکہ سمجھے کہ پیچھے خدا حکم دے رہا ہے اور اللہ کی وحی کے تحت آقا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ علی کو مولا کائنات نہ آپ نے بنایا ہے نہ میں نے بنایا ہے بلکہ علی کو مولا کائنات اللہ اور اس کے رسول نے۔ کئی لوگ ایک جگہ پر مجھ سے یوں بھی کسی نے سوال کیا کہ علی مولا کائنات کیسے ہوگا؟ اتنے ہیں جو ان کو مانتے ہیں، ان کا انکار کرتے۔ یاد رکھیں اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے کہ کسی کا ماننا نہ ماننا یہ اور بات ہے مگر علی کا مولا کائنات ہونا یہ کچھ اور بات ہے۔ کسی کے ماننے نہ ماننے سے علی کی مولائیت کو فرق نہیں پڑتا۔ جو مانے گا اس کو فائدہ ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ اپنا بیڑا غرق کرے گا، مگر وہ کائنات کے مولا ہیں۔
آپ کہیں بات سمجھ نہیں آئی تو ذرا ایک سٹیپ پیچھے آ جائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب جہانوں کے لیے رحمت ہے یا نہیں؟ مگر کتنے ہیں جو ان کو مانتے ہیں؟ پتھر بھی مارتے رہے, گالیاں دیتے رہے, بے ادبیاں کرتے رہے, تو کیا ان کے لیے آقا رحمت نہیں ہے؟ بھائی کسی کا ماننا نہ ماننا اور بات ہے, مگر آقا کا سب جہانوں کے لیے رحمت ہونا یہ اور بات. اور اگر ابھی بھی سمجھ نہ آئے تو کیا خدا سارے جہانوں کا رب ہے یا نہیں؟ وہ ہے انکار کی گنجائش؟ کیا سارے اس کو رب مانتے ہیں؟ کتنے ہیں اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے اس کی شریک ٹھہرا دے, اس کا انکار کرتے ہیں؟ تو کیا ان کے انکار کرنے سے اس کی شان ربوبیت کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ بھائی کسی کا ماننا نہ ماننا یہ اور بات ہے, مگر اللہ کا سارے جہانوں کا رب ہونا یہ کچھ اور. جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی شان کو فرق نہیں پڑتا, یاد رکھیں کوئی کروڑ مرتبہ علی کی مولائیت کا انکار کرے, علی کی اس شان مولائیت کو کوئی فرق نہیں. انکار کرنے والا اپنا بیڑا گرک کرے. اور حضور شیخ الاسلام نے تو اس موضوع پر کئی بار ایسے نادان لوگ تھے جب یہ بات آتی ہے کہتے تھے ضعیف روایت. حضور شیخ الاسلام نے اس کی تخریج کی اور کم و بیش 150 طرق سے اس حدیث کی تخریج کر کے وہ ساری حدیثیں ایک کتاب میں جمع کر دی ہیں, اور اس کتاب کا نام آپ نے پھر رکھا السیف الجلی علی منکر ولایت علی. سیف کہتے ہیں تلوار آپ نے وہ ساری احادیث جمع کر کے جو کتاب بنائی اس کتاب کا نام رکھا السیف الجلی. فرمایا میری یہ کتاب ایک چمکتی ہوئی تلوار ہے علی منکر ولایت علی, اس بدبخت کی گردن پر جو علی کی ولایت کا مانتے ہیں. سوچیں جس کتاب کے نام میں اتنا زور ہے اس کے اندر کتنا زور ہے. علی کو مولا مانے بغیر چارہ نہیں, گزارا نہیں. تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ میرے آقا نے علی کو اپنی اسی شان کا ایک پرتو عطا کیا, ان کو بھی کائنات کے ساتھ. جب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی باری آئی تو میرے آقا نے فرمایا الفاطمہ تو سیدہ نساء العالمین, فرمایا فاطمہ ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے. اس شان کا ایک پرتو عطا کیا, فیض عطا کیا, عالمین کے ساتھ جوڑ دیا اس کو. کیوں؟ آقا کے مقصود ہے تھا, ان کو بھی اسی شان کا ایک فیض عطا کیا. اور جب دونوں شہزادوں کی باری آئی تو فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, فرمایا حسن اور حسین علیہ السلام جنت کے سب جوانوں کے سردار. سرداری ادا کرتی, سردار بنا. اور یاد رکھیں جنت میں بوڑھا کوئی نہیں. زندگی صاحب اندر سے ہیں پریشان کیونکہ تھوڑے تھوڑے بوڑھے تو ہو گئے ہیں, اوپر سے جواب آ گئے. مگر جنت میں جو بوڑھے ہوں گے جائیں گے ضرور, مگر وہ بھی جوان ہوں گے. تو جب سارے جوان ہوں گے تو اس کا مطلب حسنین کریمین علیہ السلام سب کے سردار ہوں. اس شان کی ایک جھلک ایک بتاؤ میرے آقا نے کیوں. آقا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح رب کا مقصود میں ہوں, میرے مقصود میری اہل بیت ہے. یہ وجہ ہے کہ آپ کبھی چشم تصور میں لائیں. میں صرف ایک ہی ایمان افروز بات آپ کو بتاتا ہوں, سنی آپ نے پہلے بھی ہوتی, مگر صرف آپ چونکہ بالخصوص آپ ذکر ہم نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا کرنا ہے, تو بڑی دلچسپ ایمان افروز بات بتا. کندھوں کی سواری تو آپ نے دیکھی ہی تھی. کئی بار ایسا ہوتا کہ میرے آقا دونوں شہزادوں کو کندھوں پر بٹھا لیتے, مدینہ کی گلیوں میں نکلا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار دیکھا کہ ساختہ ان کی زبان سے نکلا, شہزادوں تمہاری سواری کتنی اچھی.
بس میرے آقا کو سننا تھا کہ میرے آقا پلٹ کے فرمانے لگے کہ عمر سواری کی بات کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا سوار کتنی شاندار ہے۔ لوگوں کی نظر آقا پہ جا رہی ہے مگر آقا ان کو پلٹا کر سواروں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ آقا کے مقصود جو وہ ہے۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ اس نے میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ آقا کے در دولت پہ حاضر ہوا اور پردہ اٹھا کر جو دیکھا، اندر عجیب منظر تھا کہ آقا نے دونوں ہاتھ بھی زمین پر لگائے ہوئے اور شہزادوں کو اپنی پشت پر سوار کر کے کمرے کے چکر لگایا اور ساتھ ایک جملہ فرما رہے ہیں، نعم الجمل جملکم، شہزادوں تمہارا اونٹ کتنا اچھا ہے۔ ذرا سوچنا کیا محبت ہو، کیسے مقصود تھے میرے آقا کے کہ آقا ان کی خاطر کیا کیا لاٹ لیتا ہے۔ اور اب جو ایمان افروز بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آج، اس کو پوری توجہ سے سنیں۔ یہ جو میں حدیث مبارکہ سناؤں گا، اگر کسی کا پڑھنے کو دل چاہے تو پوری امہات الکتب کے ریفرنسز کے ساتھ حضور شیخ الاسلام کی ایک کتاب ہے ہمارا جل بحرین فی مناقب الحسنین، اس کتاب کے اندر یہ باقاعدہ حدیث مبارکہ درج ہے اور بڑی کتابوں کے ساتھ حوالہ جات نیچے لکھے ہیں کہ کس کس کتاب کے اندر یہ حدیث ہے۔ یہ بات آپ نے اکثر سنی ہے کہ میرے آقا مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہے ہوتے، شہزادے اپنے نانا کے گھر آئے ہوتے، کھیلتے کھیلتے مسجد میں آ جاتے، جیسے ہی اپنے نانا کو نماز میں دیکھتے آ کر پشت پر سوار ہو جاتے۔ میرے آقا کئی مرتبہ حالت نماز میں دونوں شہزادوں کو پکڑتے اور پکڑ کر اپنے سامنے ملا دیتے، نماز بھی ہو رہی ہوتی، آقا ان سے یوں محبت بھی کر رہے ہوتے۔ کئی بار صحابہ کرام ان کو منع کرنے لگتے، میرے آقا دوران نماز انگلی کا اشارہ کرتے روک دیتے، خبردار حسین کو میری پشت سے نیچے نہ اتارو، جب تک حسین سوار ہے اسے رہنے دو۔ مگر جو خاص ایک موقع کا واقعہ بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ایک آدھ بار کا واقعہ نہیں ہے، ایسا کئی بار ہوتا۔ اس دن میرے آقا باجماعت نماز ادا کر رہے، مسجد نبوی ہے، آقا امامت کے مصلی پر ہیں، پیچھے صحابہ کرام نے صفیں بنائی۔ راوی نے اتنا لکھا ہے کہ دوران نماز، بلکہ اب یہ بھی راوی کو تو اس وقت ابھی نہیں پتا ہے، میں واقعے کی ترتیب سے چلتا۔ اب جیسے میرے آقا سجدے میں گئے تو دونوں شہزادوں میں سے کوئی ایک وہ آ کر آقا کی پشت پر سوار۔ آج چونکہ بات امام علی مقام امام حسین کی کر رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شہزادے وہی، اب سجدہ لمبا ہونا شروع۔ میرے آقا نے 3 تسبیحات پڑھی، 5 پڑھی، 7 پڑھی، 9 پڑھی، آقا نے سجدے سے سامنے اٹھایا۔ آپ نے ایک معروف بات سنی ہے کہ آقا نے 72 تسبیحات تک سجدے کو لمبا کیا، اس حدیث کے اندر یہ 72 تسبیحات کا ذکر ہے، مگر اس راوی نے ایک جملہ ضرور لکھا ہے کہ ہم جو پیچھے حالت نماز میں سجدے میں تھے تو کہتے ہیں سجدہ اتنا لمبا ہوا کہ ہمیں یہ گمان گزرنے لگا کہ کوئی اللہ کا امر تو نہیں واقع ہو گیا۔ کیا مطلب؟ 2 ہی خیالات ان کے ذہن میں گزرے، ایک تو یہ کہ کہیں اللہ کی وحی تو نہیں آ رہی کہ آقا سجدے سے ساتھ نہیں اٹھا رہے، اور دوسرا خیال یہ گزرا کہ کہیں آقا کی روح مبارک کی تو پرواز نہیں کر رہی، آقا سجدے سے ساتھ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اسی کیفیت میں حالت نماز میں سجدے میں تھا تو سر اٹھا کر دیکھا کہ دیکھوں تو صحیح ہوا کیا ہے، آقا سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کہتے جب دیکھا تو حسین اپنے نانا کی پشت پر سوار چشمے تصور میں لائے کہ میرے آقا کی محبت کا عالم کیا تھا اور آقا کیسے کیسے لاڈ ملا۔ اب اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسجد نبوی میں امامت کے مصلی پر عام ہستی نہیں ہے، وہ نبیوں کا امام، وہ ہستی ہے کہ جن راستوں سے گزر جائے خدا ان گلیوں کے ذروں کی بھی قسم۔ اور میں خاص بات کی طرف متوجہ کر رہا ہوں آج اس حدیث مبارکہ کے اندر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جو ہمیں انہوں نے تلقین کی، معروف حدیث مبارکہ ہے کہ جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، کچھ سوال کیے، جس میں سے تیسرے نمبر پر ایک سوال کیا کہ اخبرنی عن الاحسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ذرا ارشاد فرمائیں احسان کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ بندے احسان یہ ہے
کہ جب تم اللہ کے حضور عبادت کے لیے حاضر ہو تو تیری کیفیت کیوں ہونی چاہیے جیسے اس کے حسن مطلق کو اپنی آنکھوں سے تک رہا ہے. پوری توجہ چاہیے. بڑی اہم بات جس پر میں آج کی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ جب عبادت کے لیے آؤ تو کیفیت کیا ہونی چاہیے جیسے اللہ کے حسن کو اپنی آنکھوں سے تک رہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ پس اگر تم اللہ کو نہ دیکھ سکو, اس کے حسن کے جلووں کو نہ پا سکو, تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ تو کم از کم یہ یقین ضرور ہونا چاہیے کہ بندے پھر تیرا رب فرمایا احسان اس کیفیت کا نام ہے کہ جب بندہ اللہ کے حضور حاضر ہو تو اس کی کیفیت یہ ہو کہ بس اس کے حسن مطلق کے جلووں میں گم ہو جائے. دھیان ہے آپ کا میری طرف؟ خیال ہے؟ سفر صاحب آپ بھی دھیان سے سنے ہیں اور چکروں میں مت. اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں, غور کریں کہ جو رسول ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ بھئی نماز ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ کے حضور جاؤ تو کائنات کی ہر شے سے تعلق کٹ جائے اور مولا کے ساتھ تعلق پھر کوئی اور یاد نہیں رہنا چاہیے. تو ذرا سوچو اس رسول کی اپنی نماز کا حال کیا ہو. جب آقا سجدے میں جاتے ہوں گے تو کوئی تیسرا یاد رہتا ہوگا؟ بس یا خدا ہوگا یا آقا ہوتے ہیں. تو خود کو بھی فراموش کر چکے ہوں گے تو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہر شے سے تعلق کر جائے, بس مولا کے حسن کے جلووں میں گم ہو جانا چاہیے. اور ایسا ہوتا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہے کئی بار ایسا ہوتا, ہم گھر میں بیٹھے ہوتے, ادھر مسجد نبوی سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی, بس اذان کی آواز کانوں میں پڑنے کی دیر ہوتی, آقا کا رنگ متغیر ہو جاتا اور یوں محسوس ہونے لگتا کہ ابھی چند لمحے پہلے تک آپس میں باتیں ہو رہی ہوتی, بس اللہ اکبر کی آواز جو سنتے ایسے لگتا کہ جیسے آقا ہمیں نہیں جانتے, ہم آقا مولا کے ساتھ تعلق ہے. شب برات شعبان کی 15ویں رات کی بات, اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں, کہتی ہیں کہ آدھی رات کا وقت تھا, اچانک میں بیدار جو ہوئی تو دیکھا تو آقا بستر پر موجود نہیں. کہتی میں تلاش میں نکل پڑی, حجرہ مبارک میں دیکھا, پھر تلاش کرتے کرتے جنت البقیع میں پہنچی. کہتی دیکھا کہ آقا وہاں اپنے مولا کے حضور سجدے میں, اور سجدہ نماز کا نہیں ہے, دعا کے لیے آپ سجدے کی کریں. تو کہتے جیسے میرے قدموں کی آہٹ کو کانوں تک پہنچی تو اسی کیفیت میں آقا نے پوچھا من انت, آنے والے کی کون ہے؟ کہتے میں نے عرض کیا نا عائشہ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا سن کے عرض کی کہ واقعہ میں عائشہ ہوں. میرے آقا سن کے فرمانے لگے من عائشہ, وہ عائشہ کو. ام المومنین کہتے ہیں کہ میں گھبرا گئی, کیا آقا مجھے نہیں پہچان رہے؟ کہتی میں نے پھر پلٹ کر سبق کے جواب دیا بنت ابی بکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا وہ جو ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہے وہ عائشہ. آقا پھر پوچھتے من ابو بکر, وہ ابو بکر کون؟ کہتی میں نے پھر اگلی بار سبق کے عرض کی ابن ابی قحافہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا وہ جو ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے اس کی بیٹی عائشہ ہے. آقا پھر آگے سے فرماتے ہیں من ابو قحافہ, وہ ابو قحافہ کون ہے؟ ام المومنین کہتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ آقا کسی اور کیفیت میں ہے, اب مولا کے حضور ہیں, اب بس تعلق مولا کے ساتھ. میں جب ان کیفیات کو سامنے رکھتا ہوں تو میرا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ جب مسجد نبوی میں امامت کے مصلی پر میرے آقا کھڑے ہوں گے, پیچھے سے صحابہ کرام نے صفیں بنائی ہوں گی, حالت سجدہ ہے جو نماز کا افضل ترین مقام ہے. ان کیفیات کو جب سامنے رکھ کے غور کریں تو محسوس یوں ہوتا ہے کہ جب آقا سجدے میں ہوں گے تو آقا تو مولا کے ساتھ اس کے حسن مطلق اجل ہو گئے, تو پھر دوسرا کون یاد رہتا ہو. جب امام علی مقام امام حسین آئے ہوں گے, آپ کی پشت پر سوار ہوئے ہوں گے, تو آقا کو ڈائریکٹ خبر نہیں ہوئی, آپ کو حسن کے جلووں میں خطرے میں اس سے کوئی عقیدہ خراب بھی نہیں کرنا چاہیے. نہیں, آقا کو کائنات کے ذرے ذرے کی خبر ہے, کسی چیز سے بھی بے خبر نہیں. ہمارا عقیدہ ہے
مگر اس خاص کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر سوچیں تو جب آقا نماز میں سجدے کی حالت میں ہوں گے آپ کو بولا کہ حسن کے گلوں میں تم ہوں گے، ادھر نواسۂ رسول آپ کی پشت پر سوار ہوئے ہوں گے، ہوا کیا ہوگا؟ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ آج اسی کیفیت میں میرے مصطفیٰ تک پیغام پہنچا دو کہ پیارے حسین پشت پر سوار ہو چکا ہے، جب تک حسین اتر نہ جائے تب تک سجدے سے سر اٹھانے کی اجازت نہیں۔ خبر کا ایک ہی سورس اور ذریعہ پھر بچتا ہے کہ پھر اللہ نے حکم کیا ہو۔ آپ ذرا چشمے تصور میں لاؤ نا کہ میری آقا اکیلے نماز نہیں پڑھتے، پیچھے سے صحابہ کرام کی صفیں بنے۔ اگر یہ پورا منظر مسجد نبوی والا اپنے ذہن میں بنائیں تو میں ایک ہی بات حسین کی عظمت پر آپ کو بتانا چاہ رہا۔ اب پیچھے صحابہ جو سجدے میں ہیں تو صحابہ کرام منتظر ہیں کہ کب آقا سجدے سے سر اٹھائیں تو ہم بھی نماز سے فارغ ہیں، اور میرے آقا منتظر ہیں جبریل کے کہ کب جبریل پھر وحی لے کر آئے تو میں سجدے سے سر اٹھاؤں، اور جبریل منتظر ہے خدا کا کہ کب خدا حکم دے تو میں وحی لے کر جاؤں، مگر خدا منتظر ہے حسین کا کہ کب حسین نیچے اترے تو جبریل کو کہنا۔ سوچو حسین کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جس کی رضا کا منتظر خود خدا رہتا۔ اور اگر کسی کو اس پر تعجب ہو، حیرت ہو کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، ہاں وہ خدا ہو کر بھی بندوں کی رضا کا منتظر ہوتا ہے۔ اقبال نے یہ بات تو ایسی چلتے چلتے سمجھا دی تھی کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا۔ کچھ بندے ہوتے ہیں جن کی رضا کا منتظر خود خدا ہے، تو بھائی وہ تو نواسۂ رسول ہیں جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، خالی جنتی نہیں ہے، جن کی محبت ایمان ہے۔ یہ بات اپنے من کی تختیوں پر لکھ لو۔ بعض لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ شاید اہل بیت سے محبت کرنا تو مستحب عمل ہے، خالی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نہیں، یہ کوئی مستحب عمل نہیں ہے۔ کملی والے آقا کی اہل بیت اور بالخصوص ان چار ہستیوں کی محبت یہ صرف مستحب نہیں، یہ واجب اور واجب سے بڑھ کر بھی آئے۔ علماء کو پڑھے، انہوں نے لکھا ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والے شخص پر ان چار ہستیوں کی محبت یہ فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرض ہے، اور فرض بھی ایسا ہے کہ کئی فرائض ایسے ہیں آپ فرض ادا نہ کریں نا تو بندہ گناہگار ہوتا ہے مگر کافر۔ نماز فرض ہے، آپ نے نماز نہیں پڑھی گناہگار ہوں گے مگر کافر۔ مگر ان چار ہستیوں کی محبت ایک ایسی محبت ہے کہ ادھر اہل بیت کی محبت سے منہ موڑا انسان اسی وقت دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ آقا کی اہل بیت سے محبت کرنا یہ صرف شیعہ لوگوں کا کام نہیں ہے۔ معلوم نہیں ہے یہ جراثیم کہاں سے سنیوں کے اندر بیٹھا ہے کہ اہل بیت کا نام دیتے ہوئے بھی ہمیں بسا اوقات ڈر لگتا ہے۔ آپ اپنے جس بڑے کو پڑھیں، آپ کا کوئی بڑا بن ہی نہیں سکا جب تک کہ اس نے پہلے خود کو اہل بیت کی محبت میں فنا نہیں، چاہے نہیں ہے ان کی محبت کے بغیر اہل بیت کی محبت کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ ریاضہ نے فرمایا دو ہی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مائے تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، فرمایا جب تک دونوں کا دامن تھامے رہو تب تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تمہارا ایمان سلامت تب تک رہے گا، گمراہی سے بچے تب تک رہو گے جب تک ایک ہاتھ سے قرآن کو تھامو گے دوسرے ہاتھ سے میری اہل بیت بنا۔ میں انہاں حدیث کی اب تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف آپ کو اشارہ کرنا، ہر کسی کا ادب و احترام اپنی جگہ پر بجا ہے، اور آج چونکہ اہل بیت کی بات ہے تو میں زور دے کے ان کی بات کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام امہات المومنین جو کوئی ایسی ہستیاں نہیں ہیں کہ جن کی بے ادبی کر کے جن سے اپنا رشتہ اور ناطہ توڑنا ہے کوئی شخص چاہے کہ اس کا ایمان بچ سکتا ہے، مگر آج چار ہستیوں کی بات ہے تو میں زور دے کے ان کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ حتیٰ کہ مجھے بتائیں سب سے بڑھ کر اس سے اونچی ہستیاں کون ہوگی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ ایسے ہی ہے. اب ان کی شان یہ تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. معروف بات آپ نے سنی ہوگی کہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے بچے تھے, کھیل رہے تھے. کھیلتے کھیلتے کسی بات پہ جھگڑا ہوا. امام عالی مقام نے فرما دیا ہے تم تو ہمارے غلام زادے ہو اور ہم سے جھگڑتے. بس اتنی بات سننا تھی. وہاں تو وہ گھر آ گئے, دل پہ بوجھ آیا, اپنے والد گرامی کو بتایا. بس عمر فاروق نے سنا, سنتے ہی آنکھوں میں چمک آ گئی. بیٹے کو ساتھ لیا, وہی تمہاری سیدھا مولا کائنات علی شیر خدا کے دروازے پہ دستک دی. دروازہ کھولنے کے لیے وہی شہزادہ حسین آ رہا ہے. باپ بیٹے کو کھڑے دیکھا, پوچھا کیسے آنا ہوا. عمر فاروق کہنے لگے حسین بتاؤ تجربہ کیا تھا. پہلے سرسری جواب دیا کہ بس ایسے جھگڑا ہو گیا. اب پھر پوچھنے لگے نہیں حسین ذرا اپنے کلمات دہرا کر بتاؤ آپ نے فرمایا کیا. اب جس نے میرے نانا کی زبان اقدس دوسری کو جھوٹ تو نہیں بول سکتے تھا. صاف کہہ دیا, ہاں کہا تھا تم تو ہمارے غلام زادے ہو, ہم سے جھگڑتے. بس اتنی بات سنی عمر فاروق نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور عرض کی کہ مولا گواہ ہوگا آج تیرے حسین نے ہمیں اپنی غلامی میں قبول کر اور ہماری بخشش و مداد کے لیے یہی کافی. اب مجھے بتائیں عمر فاروق کو شیعہ تھے, مجھے بتائیں ان سے بڑھ کر اور کون ہوگا جن کی شان کے آقا فرمائے لو کان بعدی نبی لکانا ہوگا. میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا. اور وہ اپنی نجات اس بات میں محسوس کر رہے ہیں کہ امام علی مقام نے ہمیں اپنی غلامی میں قبول کر دیا. ابھی علامہ صاحب میرے آنے سے پہلے بیان کر رہے تھے کہ مال غنیمت تقسیم ہوا اور سیدنا عمر فاروق اس وقت کی امیر المومنین تھے. اور آپ نے جب مال غنیمت تقسیم کیا تو شہزادوں کو زیادہ حصہ دیا. اپنے بیٹے کو 500 دینار دیے اور حسنین کریمین کو 1000. بیٹے نے اعتراض کیا باجان رسیدی اور بڑی بڑی جنگوں میں حصہ لیا, آپ نے ان کو 1000 دیا, مجھے 500 دی. تو آپ جلال میں آگے فرمانے لگے کہ بیٹے حسنین کریمین کے مقابلے کی بات کرتا ہے. پہلے ان کے نانا جیسا نانا, ان کی ماں جیسی ماں, ان کے بابا جیسا بابا تھا, ان کی خالہ جیسی خالہ تھا, ان کے ماموں جیسا ماموں, سارے رشتے کے بات کیے. فرمایا بیٹے ایک رشتہ نہیں آ سکتا اور برابری حسنین کریمین. وہ لوگ تو اہل بیت کی محبت میں فنا تھے. اس محبت کے بغیر ان کا گزارا ہی نہیں تھا, چارہ ہی نہیں تھا. میں بتا رہا ہوں 1.25 لاکھ میرے آقا کے صحابہ کرام تھے اور جمیع صحابہ کرام کا یہ مسلک تھا, مشرب تھا. صحابہ کرام کہتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضهم علیہ. صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں کسی کی پہچان کرنا ہوتی کہ یہ مومن ہے یا منافق تو کیا کہتے, کہتے اس کے سامنے علی کا نام ہے, علی کا ذکر کرتے اور علی کا ذکر کرتے پھر اس کے چہرے کو تکتے. اگر علی کا ذکر سن کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی تو کہتے ہم اسے مومن سمجھ کے گلے لگا دیا. اور اگر علی کا ذکر سن کر اس کے چہرے پر تنگی کے آثار نظر آتے تو کہتے ہم سمجھ جاتے اس بدبخت سے بڑا منافق اور یہ صحابہ کرام کا معیار پہچان تھا جو میں آپ کو بتایا. ان سے بڑھ کر ہمارے لیے طرز عمل کیا. آقا نے فرمایا میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت والے. آقا کی محبت بھی آپ نے دیکھ لی اور صحابہ کرام کی محبت اہل بیت سے کیا کی وہ بھی دیکھ لی. اس لیے آپ سنیوں کو یہ پیغام دے جا کہ مت سمجھا کریں کہ اہل بیت سے محبت کرنا شیعہ لوگوں کا. اہل بیت کی محبت شیعت نہیں بلکہ اہل بیت کی محبت عین ایمان ہے. ایمان ملتا بھی اہل بیت کی محبت کے سرے میں ہے اور ملا ہوا ایمان وہ بچتا بھی اہل بیت کی محبت کے سرے. اب میں لمبی چوڑی تفصیل میں نہیں جاتا. وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر انہوں نے اہل بیت کی شان میں کتابیں لکھی اور انہوں نے جو پھر سینکڑوں کی تعداد اہل بیت کی شان میں خطابات لکھے ہیں. آپ کبھی ان خطابات کو سنیں اور ان کتابوں کو پڑھیں, آپ کے ایمان پر ایک نئی بہار آ جائے گی. اور انہوں نے باقاعدہ یہ نصیحت ہمیں کی. فرمایا بیٹے کبھی اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہو کہ ایمان کے کس پانی میں ہو
تو فرمایا سادہ سا بیان دے رہا، کبھی کسی ایسی محفل میں جاؤ جس میں اہل بیت کی عظمت کی بات ہو رہی ہو، فرمایا اگر اہل بیت کی عظمت کی بات سن کر دل گھٹن محسوس کرے، تنگی محسوس کرے، تو سمجھ جانا ایمان میں خرابی ہے، اپنے ایمان کی خیر مانگنا۔ فرمایا ایمان سلامت کب ہے کہ اہل بیت کی عظمت کی بات آئے، سن کر دل میں خوشی کی لہر دوڑا، دل خوشی سے بات پاگے، یہ ایمان کی پہچان ہے۔ کیا خیال ہے طاہر القادری کو شیعہ ہے؟ حضور شیخ الاسلام خود فرمایا کرتے، آپ نے فرمایا یاد رکھو اگر میں سنی نہیں ہوں نا تو کسی نے ماں نے آج تک کوئی سنی پیدا نہیں۔ فرمایا لوگ کتابیں پڑھ کے سنی ہوئے ہوں گے اور ہم خالی پڑھ کے نہیں خود دیکھ کر سنی، اس سے بڑا سنی۔ اور اہل بیت کی شان میں جو کچھ لکھا ہے وہ کتابیں خالی نام ہی پڑھیں تو انسان کے ایمان پر ایک بہار آتا ہے۔ جیسے میں بتا رہا تھا، دونوں شہزادوں کی شان پر کتاب لکھی اور کتاب کا نام رکھا مرج البحرین فی مناقب الحسنین۔ سیدہ کائنات کی شان پر کتاب لکھی، اس کا نام رکھا الدرۃ البیضاء فی مناقب فاطمہ الزہرا۔ مولا کائنات کی شان پر کتاب لکھی، نام رکھا کنز المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب۔ اور ایک میں بتا چکا ہوں جو انہوں نے لکھی السیف الجری علی منکر ولایت علی۔ وہ کم و بیش بھی میرا خیال ہے وہ 150 کے لگ بھگ ان کی کتابیں ہیں جو صرف اہل بیت کی شان پر۔ 2 4 5 سال کی بات نہیں کرتا، اہل بیت کی شان پر اتنی کتابیں انہوں نے لکھی۔ حدیث کے ایسے ایسے ذخیرے، ایک اہل بیت کے فرد پر کتنی کتابیں۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ شیعہ نہیں ہے، ان سے بڑا سنی ہے۔ صرف اس لیے یہ زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، اس محبت کو دلوں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کئی لوگ میں نے دیکھا ہے محرم کے دنوں میں بھی جلسہ کرتے ہیں تو اس میں بھی صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ کوئی صحابہ کی عظمت کا انکار کر کے تو کوئی ایمان بچا ہی نہیں سکتا، مگر ہر کسی کی عظمت کے بیان کا ایک وقت ہوتا ہے۔ دیکھو نا، دن 12 ربیع الاول کا ہو اور کوئی شہادت حسین سنانا شروع کر دے، کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ دن 10 محرم کا ہو اور کوئی آقا کا میلاد پڑھنا شروع کر دے تو بات جچتی؟ تو جو 10 محرم کے دن صحابہ کی عظمت کا جلسہ کریں وہ در حقیقت صحابہ کی عظمت بیان نہیں کرنا چاہ رہے، وہ 10 محرم کے دن صحابہ کی عظمت کا جلسہ کر کے وہ جو سینے اہل بیت کے بغض سے بھرے ہوئے ہیں نا، اس بغض کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کی عظمت وہ ہمارے سروں کے تاج ہے، ان کی تعظیم کا انکار کر کے ایمان نہیں بچتا، مگر 10 محرم کے دن جلسہ صحابہ کی عظمت کا نام کا کریں یا موضوع صحابہ کرام کی عظمت پہ سارا بیان کریں، اس کا مطلب کہ اندر کچھ خرابی ہے۔ آج جن کا ذکر کرنے کا وقت ہے انہی کا ذکر ہوتا تو وہی کر سکتا۔ اس لیے یاد رکھیں، بس سبق کے طور پر میں آپ کو 5 باتیں کہہ کے جا رہا ہوں کہ کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا ایمان کامل اور اکمل ہو جائے، پکا اور سچا مومن ہو جائے، تو ایمان کے 5 بنیادی سرچشموں کے ساتھ یک وقت تعلق ہو جائے۔ ایمان کا پہلا سرچشمہ ہے محبت الہی، ایمان کا دوسرا سرچشمہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کا تیسرا سرچشمہ ہے محبت اہل بیت علیہ السلام، ایمان کا چوتھا سرچشمہ ہے تعظیم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ایمان کا 5واں سرچشمہ ہے محبت اولیاء۔ جب تک ان 5 ایمان کے سرچشموں سے یک وقت تعلق قائم نہ ہو تب تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایمان کامل اور اکمل اسی کا ہوگا جو یک وقت ان 5 سرچشموں سے تعلق۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اتنا شکر ادا کرے کم ہے، اس صدی کے اندر منہاج القرآن وہ پلیٹ فارم ہے اور ڈاکٹر طاہر القادری اس ہستی کا نام ہے جہاں سے یک وقت ان 5 محبتوں کا درس ملتا ہے، 5 محبتوں کا سبق ملتا ہے، 5 ایمان کے سرچشموں کے ساتھ امت کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک میانہ روی کے ساتھ بیلنس طریقے کے ساتھ آقا ساری بات کو
شیخ الاسلام صاحب. آؤ اس دور کے اندر اس مرد کلندر کی آواز کو سنو، ان کی فکر کو سنو. طاہر القادری جیسے لوگ روز روز پیدا صدیوں بعد اللہ نے بنا ہوا ہے. وہ شخص اپنے لیے نہیں جیتا، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ قبلی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور امت کی سربلندی کے لیے وصل ہوا. اس مرد کلندر کو اپنی منزل اس دن ملے گی جس دن امت مسلمہ کی تقدیر کے فیصلے کو ملک اللہ کے سائے میں. ہمیں مایوسی نہیں ہے، اللہ آپ کی عمر بھی لمبی کرے اور ہمیں بھی لمبی عمر دے. انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے جب دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی کہ اس مرد کلندر کی قیادت میں اس دھرتی پر مستفی انقلاب کا سویرا ضرور ہو کر دنیا کی کوئی طاقت اس انقلاب کو روک نہیں سکتی. میں بارے دیگر جملہ منتظمین کو آج کی اس شاندار محفل کے انعقاد پر، جلسہ کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور جو کچھ میں نے کہا ہے سمجھ کر ایمان لانے کی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتے ہوئے اہل بیت کے در کا سخت بننے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ لوگوں کو دعوت بھی دیتا ہوں، آپ آئیں، منہاج القرآن کی رفاقت اختیار کریں، ممبرشپ اختیار کریں. منہاج القرآن اس طرف بہت سارے اسٹیپ ہیں. آپ دیکھیں ویسے بھی وقت ضائع کرتے ہیں اپنے موبائلوں پر، تو حضور شیخ الاسلام کے خطابات سنیں. آپ جسٹ یوٹیوب پہ جائیں، اتنا لکھیں ڈاکٹر طاہر القادری، ہزارہ خطابات آپ کے سامنے آ جائیں گے. ساری زندگی بھی سنتے رہیں تو ان کے خطابات ختم نہیں ہوتے. روز ایک خطاب سنے، بندے کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، اس بندے کے خطابات ان کریں اور آئیں اس حسینی مشن میں داخل ہونے کے لیے. اس مشن کے رفیق بنے ہمارے محترم سفر حسین صاحب، ہمارے منہاج القرآن کے